آج کے پوڈ کاسٹ میں ہماری مہمان مسرت جمشید چیمہ ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان ملک. مسرت جمشید چیمہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں کافی کارہائے نمایاں انجام دیے، اسپوکس پرسن بھی رہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی. اس کے بعد یکدم ان پہ ایسی مصیبتیں پڑیں کہ انہیں پی ٹی آئی چھوڑنا پڑی. انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ جمشید اقبال چیمہ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. جب مصیبتیں کم ہوئیں تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی مصیبتوں کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور یہ چھوڑنا آنا جانا یہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ عدنان بھائی فار ہیونگ می، اور ادھر کے لیے کنگریچولیشنز، ماشاء اللہ گڈ سوئچ. اور دوسرا آپ نے اٹ واز کہ بیڈ لک کہ میں عثمان بزدار کی بھی تھی اسپوکس پرسن، لیکن میرا آخری ڈیزگنیشن جو تھا وہ خان صاحب کی اسپوکس پرسن کا تھا. تو خان صاحب کے اریسٹ ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے نوٹیفائی کیا اپنی اسپوکس پرسن کے طور پر، اینڈ اٹس این آنر، لائف ٹائم آنر. اور اس سے پہلے جب ہمارا لاسٹ ٹینیور چل رہا تھا، جب خان صاحب کی رجیم چینج ہو گئی، تو اس کے بعد میں انفارمیشن منسٹر پنجاب کے طور پر بھی میں نے سرو کیا. آپ نے جو سوال کا پہلا حصہ ہے، میں دوسرے حصے کا جواب دوں کہ مشکلات تو کم کہاں ہوئیں. ہماری تو مشکلات جب لوگوں کی کم ہونا شروع ہوئی تو ہماری پھر دوبارہ سے بڑھ گئیں جب ہم نے آئی پی پی جوائن نہیں کی. ہم تو سنتے رہے کہ مشکلات اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں. یہ اس پیرائے میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ابھی بھی دیکھیں تو اکتوبر میں جو ہمارا خان صاحب کی کال تھی، اس میں بھی میرے اوپر کیسز جتنی بھی لاہور کی یا پنجاب کی قیادت ہے اس سے زیادہ بنائے گئے، اور میں دوبارہ جیل گئی 43 ڈیز. شیخ صاحب کا چلہ تھا، میرا چلہ سے 3 دن اور اوپر ہو گئے. اور اس کے بعد پھر ابھی بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کا بھی اس لیے تھوڑا لیٹ، کافی ٹائم سے آپ کی ٹیم مجھے ریکویسٹ کر رہی تھی، لیکن میں ایک دن پنڈی ایک دن لاہور، تو وہ ٹریولنگ کر کے مت ماری جاتی ہے. اصل میں مسرت آپ کا جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شیئر بھی زیادہ تھا نا، آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا، تو پھر مشکلات بھی تو اسی طرح ہی آنی تھیں. ہاں تھوڑی زیادہ آ گئی ہیں. تو بات ہو رہی تھی ہماری کہ عثمان بزدار کی آپ اسپوکس پرسن بھی رہی، ان کی حکومت کیسی جا رہی تھی، یا آج آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ عثمان بزدار کو دغا نہیں دے گے؟ کوئی دغا تو نہیں، کافی بڑا دغا دے گئے. سب سے ہماری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا 25 سالہ اسٹرگل کے بعد ہماری جب حکومت بنتی ہے، تو جو ایک بندہ جو سب سے بڑا بینیفیشری تھا وہ تو یہ بزدار تھا. اور پھر آج یہ ضرور فیل ہوتا ہے کہ ایک ایسے بندے کے اسپوکس پرسن کے طور پر کام کیا، لیکن وہ چونکہ انڈیویجول نہیں، ایک ڈیزگنیشن تھا سی ایم، وہ جس کو ہماری پارٹی نے، ہم نے سب نے منتخب کیا. اور افسوسناک بات یہ کہ اس دور میں دیکھیں عدنان بھائی، یہ تو ایک پالیسی ہوتی ہے آپ کی پارٹی کی، اینڈ ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس تھا. ہم نے جو کے پی کے اندر ایک ہمارے پاس 5 سالہ ٹینیور کا جو تجربہ تھا، اس کے پیش نظر، اینڈ دین خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے اکارڈنگلی پنجاب کو رن کیا. بٹ اگر اس کو دیکھیں تو اس کی قابلیت اہلیت میرے سے زیادہ میڈیا جانتا ہے. وہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس کو ایک بات کرنی بھی نہیں آتی. تو اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں کہ اچھا فیل نہیں کرتی. آپ کے مشکلات میں عثمان بزدار آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب بینیفٹس تھے تو عثمان بزدار ہو رہی تھی ہر طرف. تمام پی ٹی آئی والے شور کر رہے تھے، اپوزیشن شور کر رہی تھی، مقتدر حلقے بھی شور کر رہے تھے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے اسے اتنا پروموٹ کیا. ٹھیک بات. دیکھیں جب اس کو لایا گیا تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور وہ بھی فرینکلی اسپیکنگ اس وقت کی ضرورت تھی، نظریہ ضرورت. دا تھنگ از کہ جس کو ہماری پارٹی یا خان صاحب یا ہم لوگ سی ایم کے لیے نامینیٹ کرتے تھے، تو اچانک سے ان کے خلاف ایک ایسی کیمپین، کوئی ایسے کیسز بنا دیے جاتے تھے، اور پھر پارٹی کے اندر اس طرح کا انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ تو ناممکن ہی ہو جاتا تھا جس کا بھی نام خان صاحب شارٹ لسٹ کرتے تھے. سو مچ سو کہ راجہ یاسر ہمایوں کا تو کنفرم بھی ہو گیا نا ایک طرح سے پارٹی کے اندر کنسنسس. بزدار کہاں سے آئے پھر پارٹی؟ یہ بزدار آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں انویل ہو چکی ہوئی ہیں. اب تو یہ زبان زد عام ہے کہ بھائی لوگ، یا بھائی لوگوں کو کیا کہنا، سب کو باجوہ صاحب صرف بنانا چاہتے تھے، علیم بھائی کو. اور اس کے اوپر پارٹی کو شدید اعتراضات اس لیے ہو چکے ہوئے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے انہیں گو ہیڈ دیا ہوا تھا، اور
الیکشن سے پہلے سی ایم کے کینڈیڈیٹ بھی ایکچولی وہی تھے. جی. انہیں گو ایڈ اسی لیے دی تھی کہ آپ ساری ٹکٹس خود بانٹیں. پنجاب کے صدر وہ تھے, پنجاب کی ٹکٹس ٹکٹس کے اندر اتنے ایشوز آ گئے کہ پھر پارٹی کے اندر ایک ایسی ڈیوائڈ آئی کہ پھر ان کے نام پہ نا پارٹی کے اندر کنسنسس نہیں ہوا. اور دین اٹ واز ڈراپ بیکاز یہ آئیڈیا, کیونکہ سینٹرل پنجاب کا جو رزلٹ تھا وہ بھی بہت پور آیا انفارچونیٹلی. تو یہ کچھ ایسی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں. آپ نے کوئی انکوائری کروائی کہ کیوں ایسا آیا وہ؟ جی, وہ انکوائری اس الیکشن سے پہلے ہی ارشد داس صاحب تھے تو ان کی انڈر ایک کمیٹی خان صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی, بیکاز بہت پروٹیسٹ ہوئے بنی گالا کے باہر. لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے, یاد اگر کریں, لوگ پہنچ گئے, ٹکٹس میں کافی زیادتیاں ہوئی تھیں. تو وہ جب چیزیں سامنے آئیں, دیٹس وائی پھر, اور چیزیں پہلے سامنے آ گئی تھی الیکشن سے, لیکن وہ جو ایک چھوٹا سا مارجن دے رہے تھے خان صاحب, وہ جب رزلٹ آیا ہمارے 2018 کے جنرل الیکشن کا, تو اس کے جو نتائج تھے اس میں سب سے پور اگر آپ دیکھو تو ہمارا سینٹرل پنجاب تھا. اس وجہ سے پھر کوئی بھی ان کے نام پہ متفق نہیں تھا پارٹی میں باشمول خان صاحب کے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ارشد داس صاحب نے انکوائری کی, تو کیا اس میں علیم خان صاحب یا ان کے حواریوں کی کوئی کرپشن سامنے آئی تھی؟ اس وقت اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ تھا کہ فرض کر لیں, ایک منٹ کے لیے سپوز کریں کہ کرپشن نہیں بھی تھی, لیکن چوائس آف ٹکٹس اس طرح کی تھی کہ ایک حلقے کے اندر ہمارے پاس بہتر چوائسیز کو چھوڑ کے اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے. اب اچھا نہیں لگتا, وہ پارٹی میں نہیں ہے کہ میں کہوں انہوں نے, لیکن جو بھی ریزنز تھیں, فیوریٹزم تھا, یا اگر فرض کرو کہ انہوں نے خود نہیں لیے ہوں گے, ان کے نیچے جو نمبر 2 نمبر 3 لوگ پکڑتے ہیں نا آپ کے فرنٹ مین بن کے, جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, تو چوائسیز اس طرح کے اپ سیٹس تھے کہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس تھے, جو سیٹس نکال سکتے تھے یا جن کی کنسٹیچوئنسی تھی, جو کام کر رہے تھے, ان کو اگنور کر کے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے اور وہ بری طریقے سے ہار گئے. لوگوں نے تو اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا تھا, تو خان صاحب نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یا اس وقت فار گاڈ سیک میری بات سمجھے, نوٹس یہ ہوا کہ وہ سی ایم شپ ان کی چلی گئی, اور اینڈ تک ہماری پھر جو ایشوز بنے باجوہ صاحب کے ساتھ, ان میں ون آف دا بگیسٹ ایشوز میں سے یہ تھا, یہ نوٹس کا نتیجہ تھا کہ پھر وہ سی ایم کے لیے کنسیڈر ہی نہیں ہوئے. اور اس سے پہلے, الیکشن سے پہلے, سی ایم کے وہ کینڈیڈیٹ تھے, میں اس کی وٹنس ہوں. نہیں دیکھیں, خان صاحب نے تو ان کو اوکے کر دیا تھا باجوہ صاحب کے کہنے پہ. یہ پھر فواد چودھری کا کوئی ایسا کردار تھا کہ جس کی وجہ سے خان صاحب نے پھر انکار کیا, اور یہ بات فواد چودھری خود بھی اپنے انٹرویوز میں کلیم کر چکے ہیں کہ میں نے عبدالعلیم خان کو سی ایم پنجاب نہیں بننے دیا. لک عدنان بھائی, اگر انہوں نے یہ خود بولا ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے تو فواد بھائی واز ناٹ دا ریزن. میں دوبارہ کہتی ہوں, بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ ہی کوڈ بی ون آف دا ریزنز میں سے ایک ہوں, میں بھی انہوں نے بھی اپوز کیا ہو, وہ ان چند لوگوں میں ہو سکتے ہیں, بٹ ہی واز ناٹ دا ون اینڈ اونلی ریزن. آئی ایم ٹیلنگ یو, اس چیز کے پیچھے اور بہت سارے محرکات تھے, اور ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ انہوں نے بھی اپنی انپٹ دی ہوگی, اگر وہ خود کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دی ہوگی, بٹ اس کے پیچھے اور بہت سارے فیکٹرز تھے. دیکھیں, عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کو کہا جاتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے انویسٹر ہیں, اور ان کی خدمات بھی تھیں, جہانگیر ترین صاحب کی بھی اور عبدالعلیم خان صاحب کی بھی. پھر عبدالعلیم, بلکہ میں کھلے عام مجھے لگ رہا ہے انٹرویو سارا علیم خان جے کے ٹی پہ ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب حقائق سامنے آئیں گے تو اور ریزن بھی, علیم خان اور جہانگیر ترین اور دیگر لوگ کیوں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, یہ سوال ہے. کچھ پارٹی کا نقصان ہوا نا اس میں, کہ اتنے جو نامور لوگ تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے, اور بقول آپ کے بانی پی ٹی آئی کے وہ کہتے تھے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں. الیکٹیبلز جو ہیں وہ پارٹی کی ضرورت تھے, کیونکہ 2013 میں پی ٹی آئی کو اتنی مطلب سیٹیں نہیں ملی تھی, تو خان صاحب نے یکدم یو ٹرن لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا اب میں پارٹی میں الیکٹیبلز لاؤں گا. تو عبدالعلیم خان, جہانگیر ترین, ان کے بھی تو خدشات تھے, تحفظات تھے ان کے بھی خان صاحب پہ, جو کھل کے سامنے آئے, اور ایک نئی پارٹی کی جو ہے وجود میں آ گئی. نہیں, اس میں تھوڑا سا میں لیٹ می کریکٹ یو, فیکچولی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تھوڑا آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے, بٹ فیکچولی دیز آر انکریکٹ تھنگس. کیسے؟ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی ایک پوری داستان ہے, ٹھیک ہو گیا. تیسری بات یہ کہ جو چیئرمین عمران خان ہے, جو پارٹی ان کی ہے. دوسری, میں پہلی تو بات یہ کہ میں آپ سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی الیکٹیبلز,
जहांगीर तरीन साहब कितनी दफ़ा इलेक्ट हुए हमारे से पहले? एक दफ़ा हमारे साथ और एक दफ़ा पहले। 3 दफा हुआ। अच्छा एक दफा वफाकी वजीर भी रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वो मियां शहबाज शरीफ साहब अगर के मेरी साथ अर्ज सुने, अगर वो बड़े नाम थे, होंगे बिजनेस में या अपना अपना उनकी एक डोमेन है, पॉलिटिकली मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ। जितनी रिस्पेक्ट और जितनी पॉलिटिकल गेन उन्होंने पीटीआई में रह के उनको मिला, वो पहले नहीं थे। नहीं, मेरा मौकफ है ना, अच्छा, मैं दूंगी जी, अपनी प्लीज। बात रखूंगी। तीसरी बात ये है कि पीटीआई जैसी बड़ी जमात के जनरल सेक्रेटरी होना इज़ अ बिग थिंग। बाकी किसी डिक्टेटर के ज़माने में कोई वजारत ले लेना कोई मुश्किल नहीं होता, इधर उधर से पकड़ के वो तो चलता रहता है, ठीक है। बट जिसको ओरिजिनल सियासी करियर कहते हैं, देखें वो इधर उनकी जर्नी अच्छी थी, इधर ही शुरू हुई। उसके बाद मैं अगर आपकी बात से इत्तेफाक कर लूँ, जो आप कह रहे हैं मैं मान लूँ, तो वो तो वही है, उनके दौलत भी बड़ी है, और ऊपर से भाइयों का ये पार्टी जिन्होंने बनाई, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिनका था कि वो उनके जो तर्जुमान थे वो कहते थे हम तो आए ही इक़्तिदार में आने के लिए, आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाएं, हम ऐसे थोड़ा आए हैं उनके जो इंटरव्यूज़ उठाएं। उसके बावजूद कि जो पाकिस्तान की सुपर पावर तो एक ही है, उन्होंने वो जमात बनाई। आज वो खुद किधर है? वो अपनी सीट हार गए, अलीम खान साहब जीत गए। मतलब हमारा जो कैंडिडेट है जिसको उन्होंने अली एजाज भुट्टर, वो आज भी फॉर्म 45 लेके फिर रहा है, 47 के तहत जीते। नहीं खैर ये तो नहीं है, अब्दुल अलीम खान तो वैसे भी उनका ये एक हल्का था जहाँ से वो हारे भी थे। हम ये कहते हैं ना उसके लिए, चले हम ये कहते हैं उनके बहुत ज्यादा हाँ, थे, हम ये कहते हैं, देखिए देखिए रिफाई काम तो बहुत सारों के होते हैं, इलेक्शन लड़ना एक और चीज है, मैंडेट की बात है तो वो बहुत सारे ऐसे हल्के हैं। उनके जो पार्टनर है शुएब सिद्दीकी, वो भी तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में आ गए थे। ठीक है, मेरी अर्ज सुने ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत पावरफुल होंगे, पॉलिटिकली होंगे, आगे भी तो इलेक्शन होने हैं, तो पता लग जाएगा। उनकी जमात ने टोटल मेरा ख्याल कितनी सीटें ली हैं, 1 या 2, आई थिंक, मुझे कोई सही एक्चुअल नंबर नहीं पता। 4 सीटें हैं उनकी सूबाई की, 3 कौमी की। तीसरी कौन सी है? एक तो वो, हाँ अब देखे ना, ओन चौधरी मेरा भाई है, जीता तो नहीं है ना वो। असल हमारा वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंसी है हमारी, और चले वो बहुत, लेकिन नवाज शरीफ के लिए थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि लम्हा फिक्रिया है कि नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर है, कि उसने नंबर ऑफ वोट्स नवाज शरीफ से ज्यादा लिया। तो कहने लगा था, आपने कहा वो कोई जीता थोड़ी है। नहीं सबसे जीता ज्यादा ना, वोट सलमान अकरम लाहौर जीता में है। जो मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ था, वहां से वो सबसे ज्यादा वोट लेके जीता है। और मजे की बात, देखें मजे की बात, इतने पुराने, मेरी बात सुने, बरकत की बात ये है कि उन्होंने औकाब के निशान पे इलेक्शन लड़ा, मियां नवाज शरीफ ने उसको वोट डाला, मियां शहबाज शरीफ ने डाला। तो मियां नवाज शरीफ का एक ही वोट है ना, वो कोई 1-10 उनका वोट अगर उन्होंने डाला है तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक वोट के बदले जो संदूकड़ी भरी है उनके विच 10-10 हजार वोट पै गया। खुदा का नाम ना, मेरी अर्ज सुने, ये किधर से नून लीग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्का हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? 2013 में शफकत महमूद साहब यहाँ से जीते, जब हमने लाहौर से चंद सीटें जीती। ये पीटीआई का लाहौर में अगर सबसे तगड़ी कंस्टिट्यूएंसी है तो वो ये डिफेंस की है, ये है। और उसके बाद 2018 में हम यहाँ से जीते हैं, और अभी जब हमारी सबसे पॉपुलर वेव थी तो उसमें अगर ओन चौधरी जीत गया तो फिर इस इलेक्शन पे हंसना ही बनता है। लेट्स मूव ऑन प्लीज। इन 2 लोगों पे मैं इंटरव्यू देने नहीं आई, मैंने आईपीपी इतनी बड़ी जमात नहीं है कि आप मेरा इतना टाइम उसके ऊपर नहीं प्लीज। बात ये है कि ओन चौधरी ने मियां नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये मियां नवाज शरीफ के लिए फिक्र होनी चाहिए। हमारे सलमान अकरम राजा जीते हैं, अवाम के जो वोट से जो बंदा जीता है फॉर्म 45 के तहत, दैट इज सलमान अकरम राजा। अब ये बताएं कि आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? अब 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। अच्छा, पानी चेयरमैन की बहन का अलग ग्रुप है, उनकी एहलिया का अलग ग्रुप है। आप कौन से ग्रुप में हैं? मैं इमरान खान के ग्रुप में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे मुखालफिन बेचारे इतना पिट चुके हैं कि उनकी खुशी के या सेलिब्रेशन के ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। कि अगर फ़र्ज़ करो कि अगर उनको मतलब ये कि वो जी, जैसे मरियम ने एक दफ़ा कहा था कि पीडीएम में लड़ाई होगी तो सारा दिन यही सेलिब्रेट करते हैं कि जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पीटीआई जिसका नाम है वो है इमरान खान, और सब के लिए जो होप नज़रिया वो है इमरान खान। दैट इज़ फैमिली पॉलिटिक्स। लुक, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम किसी ना ग्रुप का हिस्सा है, लेट मी करेक्ट, उसके बाद अपना क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा। पूरी पीटीआई का एक एक वर्कर, एक एक लीडर, उनके लिए खान साहब की वो 2 आंखें हैं। बहनें कभी भी भाई से जुदा नहीं हो सकती, वो
اتنی ہی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، اور اسی طرح جو وائف ہے وہ ان کی دوسری آنکھ ہے، دونوں ان کی طاقتیں ہیں. اور اگر ان کے فرض کر لو، میں ایک منٹ کے لیے میں بالکل نہیں کہوں گی کہ ان کے آپس میں ڈفرینسز نہیں ہیں یا ہیں، اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا لگے، ایجنڈا دونوں کا کیا ہے. بی بی کا ایجنڈا کیا ہے کہ خان صاحب شوڈ کم آؤٹ ایٹ اینی کاسٹ، کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور 26 نومبر کو آپ لوگوں نے تماشا دیکھا. بہنوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ نان پولیٹیکل. آپ تو پرانا خان صاحب کو جانتے ہو، اس خاندان نے سیاست میں کوئی فائدہ ایز اے فیملی تو نہیں اٹھایا، نہ کوئی عہدہ لیا ہے. عظما خان کو آپ جانتے ہیں نا میرے سے زیادہ، رانی باجی جن کا لخت جگر 10 سالہ قید کاٹ رہا ہے، وہ بیٹے کو مل کے کہتی ہیں کہ ماموں کو دغا نہ دینا، لیکن اگر تمہیں اللہ معاف کرے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں کفن میں بھی آنا پڑے تو آنا. یہ وہ فیملی ہے جو ایک قربانی کی رقم داستان رقم کر رہی ہے. اور اس کے بعد اگر ان کے سپوز میرا لینا دینا نہیں ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں، مجھے ٹرسٹ می، مجھے بہنیں جب ملتی ہیں وہ بھی پیار سے ملتی ہیں، ہم انہوں اسی احترام سے ملتے ہیں. بی بی صاحبہ کو بھی ہم اسی احترام سے ملتے ہیں، وہ بھی ہمیں پیار سے ملتی ہیں. اور دونوں کا میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، یہ اتنے تماشے والی مجھے ہنسی آتی ہے جو گوسپ اور خبریں چلتی ہیں. اور یہ ایک لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کیا، اٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی. بوتھ آر ریئلی اسمارٹ لیڈیز، کہ وہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ او جی یہ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جس وقت بی بی کو یہ سزا سنائی گئی ہے نا، حالانکہ علیمہ باجی کتنی اسٹرانگ ہے، جب خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے مطلب شی واز فریش. اور یہ وہ اس دفعہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں، شی واز اونلی اپسیٹ بیکاز آف بی بی، کہ وہ بیچاری پھر جو ہے نا وہ جیل میں جا رہی، اور انہوں نے تھپکی دی، عظما باجی نے بھی حوصلہ دیا. دیکھیں باقی کسی کی آپس میں مطلب اگر میری نان سے نہیں بنتی تو دیٹ از مائی پرسنل تھنگ، اس کا میری پولیٹیکل چیزوں کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آتا. اور خان صاحب کی پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے، ان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی کا موڈ خراب ہے تو اس سے ہماری پارٹی پہ امپیکٹ نہیں آنا. تو یہ خام خیالی ہے کسی کے جی فلانا گروپ، ہمارا ایک ہی گروپ ہے، دیٹ از عمران خان. ہم ان کی وائف کی حیثیت سے عزت کرتے ہیں، اور تھوڑی ہمدردی ہمیں اس لیے اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے ناحق 9 ماہ کاٹ کے آئیں، ابھی پھر جیل میں چلی گئی ہیں. میں جب علیمہ باجی اریسٹ ہوئی تو آئی واز کرائنگ، اگلے دن خیر میں خود بھی ہو گئی. تو جو پارٹی کی جو میچور لیڈرشپ ہے، تھوڑے یوتھ ینگ بچے بچیاں اگر اس چیز سے کوئی میسج لے کے کچھ کر لیتے ہیں، تو اتنی بڑی جماعت ہے جس کی کروڑوں میں فالوئنگ ہے، تو ہم اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. بائی دا وے میں وہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اچھا ہے نا، ہمیں لائم لائٹ اور شہرتیں ملتی ہیں نا. انسداد دہشت گردی عدالت میں وہ آئی تھی تو علیمہ خان نے جو میڈیا میں آیا تھا آپ کو ڈانٹا بھی تھا کہ اب آپ نظر آ رہی ہیں. اس وقت کہاں تھی؟ وہ بڑی بریکنگ نیوز تھی بائی بریکنگ دا نیوز وے، چلی آپ کے تھی، ماضی والے چینل نے زیادہ اچھی تو بریکنگ نیوز بنائی تھی. کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ تھی نا. لیکن دیکھیں نا عدنان بھائی، آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی. وہ خبر تو چلی، وہ بریکنگ نیوز بھی چلی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ٹویٹ کیا تردید کا، جو علیمہ خانم نے کیا، تو وہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ آپ یہ اس سوال کا حصہ بناتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، بیکاز اب پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ جیسے مجھے آپ کا جواب چاہیے تھا اس حوالے سے. جو بچے تو اب بالکل ریسرچ نہیں کرتے، لیکن جو ٹیم ہے جو کوسچن تیار کرتی ہے ان کو ضرور بتایا کریں کہ ریسرچ کے ساتھ کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. یہ اسی طرح ہی ہے جب میری بریکنگ نیوز چلی کہ ہم نے نا ہماری کوئی میں اس کے جواب کی طرف آ رہی ہوں. ہماری بریکنگ نیوز چلتی ہے جب ہمیں پریس کانفرنس کروا کے پارٹی چھڑوا دی، سیاست خیر آباد ہو گئی، تو آئی واز سٹنگ ان مائی بیڈ روم ہیونگ مائی بریک فاسٹ. تو بریکنگ نیوز چلتی ہے جی، ساتھ پکچر ہے، گرمیاں تھی تب، پکچر چلی، میں نے کوٹ جیکٹ شیکٹ، چیمہ صاحب نے اسکارف لیا ہوا ہے اور ہم ترین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بریکنگ نیوز کے جی آئی پی پی جوائن ہو گئی ہے. وہ کوئی 6 سالہ پرانی پکچر تھی، ہماری کوئی میٹنگ تھی، فائل فوٹیج ساتھ لگی تھی نا، خبر کے ساتھ فائل فوٹیج. تو وہ میں نے کہا کہ میں نے تردید جاری کی کہ یہ تو جھوٹی خبر ہے. میں نے 1-2 چینلز کو، جس میں پہلے والا آپ کا چینل وہ بھی شامل تھا، فون کیا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، اس کو ہٹائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، جنہوں نے خبر بھیجی انہوں نے کہا جوائن ہی سمجھیں، جوائن ہو گئی ہے. اس کے بعد میں نے 2-3 چینلز کو فون کیا، مجھے لگا کہ یہ کام خراب ہے. میں نے پھر ٹویٹ کی، حالانکہ میں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا ہوا تھا، نہیں کر رہی تھی ٹویٹس، مجھے ٹویٹ کرنا پڑی، تردید کرنی پڑی. اور سب سے افسوسناک جس پہ مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ سارے چینلز نے اپنی ویب سائٹس پہ بھی میری جوائننگ کی خبر ود فائل فوٹو رکھی، بٹ میری تردید 1 سے 2 یا 4 چینل نے چلائی ہوگی، باقی کسی نے نہیں چلائی. وہ ٹویٹر پہ ہی پڑی تھی کہ میں نے آئی پی پی جوائن نہیں کی، یہ 6 سالہ پرانی پکچر ہے، ہماری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہم نے ملنا، ہم سیاست جب چھوڑ چکے ہیں تو ہم اس پارٹی کو تو جوائن نہیں کریں گے. سیم از ود علیمہ باجی اسٹوری.
علیمہ باجی مجھے میری فیملی کو بہت پیار سے اور ایک ان کو تھوڑا وہ ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک بھی ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا خان صاحب اور اس پوری فیملی کو آلریڈی پتہ ہے. ہوا یہ کہ ہم لوگ کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور پارٹی کی چیزوں پہ وہ ڈسکس کر رہی تھی. شی از نان پولیٹیکل، تو سم ٹائمز انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو، جیسے میں آپ کو دیکھوں گی پہچان جاؤں گی کہ میرے سامنے عدنان بھائی کھڑے ہیں. وہ کچھ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی بچے ہیں، وہ میڈیا کے تھے، ٹھیک ہے، ایک دو چینلز کے. تو وہ پارٹی کی کوئی ڈسکشن کر رہی تھی میرے ساتھ. وہ آگے تھی، میں پیچھے تھی. پیچھے ہلکی سی انہوں نے چیئر موڑی، جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ہاں بھی کیا خبریں ہیں سناؤ یہ وہ. میں نے ایک دو باتیں کی تو اس پہ وہ تھوڑا سا کہ یہ جو ان کا موقف کیا تھا وہ میں آج بتا دیتی ہوں. وہ یہ تھا کہ مسرت میں جب بھی جاتی ہوں نا اڈیالہ کے باہر، تو ان دنوں ٹکٹس کا اور یہ رولے پڑے ہوئے تھے، تو لوگ میرے سے ٹکٹس، اور ان کو خان صاحب کی نہیں پڑی ہوئی ورکرز اندر ہیں تو ٹکٹس وغیرہ کا یہ وہ. میں چپ تھی کہ یہ سارے سن رہے ہیں تو ابھی انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کا بتنگڑ بنانا ہے، تو میں ان کی بات سنتی رہی. ساتھ میں نے ان کو اشارہ بھی کیا کہ چپ کرے، بعد میں بات کرتے ہیں. اتنی دیر میں وہ میڈیا کا جو بھی بندہ وہ آیا ان کے بالکل یہاں پہ آ کے اس نے بات کرنے کی کوشش کی. وہ بات انہیں ناگوار گزری. انہیں علیمہ باجی کو اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اسے ڈانٹ دیا کہ پیچھے ہٹو، ایک ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے، تو یہ کوئی تمیز ہے، کوئی طریقہ ہے، تم لوگ پیچھے ہٹ کے بات نہیں کرتے ہو، آگے آئے جا رہے ہو. انہوں نے تھوڑا غصے سے ڈانٹ دیا. اس کے بعد وہ بھائی صاحب بچہ تھا، سمجھا ہی نہیں، وہ ادھر سے ہٹا تو کان میں گھس گیا اور قریب اس پہ انہوں نے تھوڑا اور شان کر دیا. ہاں مجھے تو پتہ چل گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ بنی بریکنگ نیوز. اس نے باہر جا کے کہ میری بڑی انہوں نے بےزتی کی ہے. ظاہر سارے آپس میں دوست یار ہوتے ہیں، انہوں نے چلا دی. ہم لوگ ابھی ATC سے نکلے ہیں تو علیمہ باجی کی مجھے کال آ گئی. ان کو بھی لوگوں نے بھیجنا شروع کر دی اور مجھے بھی. میرا تھوڑا موڈ اس وجہ سے خراب ہوا کہ اب میں کس کس کو صفائیاں دوں کہ یہ نہیں ہوا، یہ ہوا ہے. تو آئی واز اپسیٹ کہ یہ کیا بکواس ہے بھئی. اب یہ سارے چینل چلا رہے ہیں. کچھ چینلز نے یہ تک چلا دیا کہ میں نے انہیں کہا ہے، میں نے ان سے لڑائی کیا ہے. ایک لفظ نہیں میں نے بولا، جو وہ کہہ رہی تھی میں نے سنا، اور وہ پارٹی کے بارے میں بات کر رہی تھی. اچھا اس کو لڑائی اچھا میرے بارے میں. اچھا سنیں، اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا خود. وہ مجھے بھی انہوں نے بھیجا، میں نے سارے میڈیا سے بھی شیئر کیا. مجال ہے جو کسی نے اس چیز کی تردید جاری کی ہو کہ میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایک اور آپ کو چیز بتا دوں، جب میں پریس کانفرنس کر کے آئی تو جنہوں نے پہلے مجھ سے سب سے پہلے رابطہ کیا ان میں شی واز ون آف دیم. شی کالڈ می. انہوں نے مجھے حوصلہ، ہمت، گائیڈ کیا کہ آگے تم نے فی الحال خاموش رہنا، آرام سے بیٹھو، بیٹے کا خیال کرو، اپنا کرو، جمشید کا، اور اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے اس میں سے بھی، اب وہ میں چیزیں نہیں بتا سکتی کہ کیا کیا پازیٹیوٹی ہے، یہ اچھا ہوا ہے بہتری کے لیے، یہ وہ ٹھیک ہے. تو ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کافی چٹخارے دار خبر تھی اس دن. تو ایسے انہوں نے اسی طرح جیسے بی بی کی اور باجی کی بھی ویسے لڑائی اسی طرح بریکنگ نیوز. ایک چینل نے کیا کہا کہ میں نے انہیں کہا ہے، آگے سے تانا دیا ہے کہ تمہارا بھائی تو تم لوگوں کی وجہ سے جیل میں. کین یو بلیو؟ یہ بھی بریکنگ نیوز تھی. تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں. آپ نے سیاست چھوڑی ہاں کسی کے کہنے پہ، ہاں. اس کے بعد سیاست جوائن کی انہوں کے کہنے پہ یا از خود جوائن کر لی؟ انہوں مینز آپ کھل کے بات کریں. کسی کے ہرگز سمجھ نہیں، رہی ہیں آپ؟ ہرگز نہیں. ہم نے ان کے کہنے پہ چھوڑی نہیں. سنو، کسی کے کہنے پہ چھوڑی تھی نا، چھوڑی. اب سنیں، اور پھر انہوں سوال کے آ کہنے، گیا سمجھ. پھر انہوں کے کہنے پہ میں دوبارہ جوائن بتاتی کی ہوں. ہے. ہم نے ان کے کہنے پہ سیاست اتنی چھوڑی تھی کہ جب ہمارا IPP کا یا اس کے علاوہ بھی جو آفرز تھیں، جب ہم نے وہ آپٹ نہیں کی تو انہوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے تو پارٹی چھوڑی نہیں. اور اس کے بدلے میں پھر ہماری 9 مئی دوبارہ ہوئی. اگر آپ یاد کریں تمام چینلز پہ میں نے آپ کو بھی آئی ایم شیور بھیجا ہوگا کہ پھر میرے گھر پہ کس طرح سے دوبارہ سے 9 مئی شروع ہوئی. میری لینڈ کروزر، میرے میاں مجھے منع کرتے تھے کہ تم لینڈ کروزر اور تمہیں ویگو ڈالا، بہت یاد میرا، وہ بھی لے گئے. ہمارا آفس، کیونکہ ہمارا کمپنی لاس اتنا بڑا ہوا تھا کہ گاڑیوں والا اس کے آگے پینٹ تھا. ہمارا بزنس بند رہا. ہم نے کوئی 2.25 ارب کا نقصان برداشت کیا. میرا ایک بچہ آپ کو پتہ ہے، ہی از آن ویل، ان کے کینسر سروائیور بھی ہے، آٹسٹک بھی ہے. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا میرے پہ پریشر تھا جب پارٹی چھوڑی، اس کی ہیلتھ کا بھی ون آف دا پریشرز میں سے ایک بات فیکٹر یہ بھی تھا. تو پھر عدنان بھائی اٹس اے سیڈ اینڈ لانگ اسٹوری کہ پھر ہمیں دوبارہ سے وی پیڈ اے پرائس.
کہ ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں, کوئی جب کانٹ. جب آپ پہ پھر مشکلات اپروور کا جو پریشر آیا تو جی وہ بھی ہم نہیں بنے, تو یہ انہوں کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی, اس وجہ سے پھر ہم بھاگ گئے. اور پھر ہمیں جب الیکشن میں دوبارہ خان صاحب کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی کہ آپ دونوں نے لڑنا ہے, ہم نے پیپرز کروائے, بیلز کرائی, دوبارہ جب آئے تو ہم گھر پہ تب آئے جب ہماری پارٹی کی وجہ سے ٹکٹس کچھ باہر کے فیکٹرز تھے ریجیکٹ ہوا, تو ہم پھر الیکشن چونکہ نہیں لڑ رہے تھے تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی کہ ہم اپنے گھر میں رہنے کے قابل ہوئے. آپ کا بزنس اب ٹھیک جا رہا ہے الحمد ایس پی للہ سائڈ کا؟ بزنس ڈیوائڈ ہو گیا اچھا اس وجہ سے, بیکاز ہمارے پارٹنر کا اکلوتا بیٹا تھا تو بھائیوں نے پھر اسے بھی اٹھا لیا, ان پہ ٹارچر ہوا, تو وہ پھر ہمارے کافی ڈفرینسز ہو گئے تھے. تو بٹ ایونچولی جب آپ ایک اچھے نوٹ پہ ہم لوگ الگ ہو گئے ہیں. آپ جب اریسٹ ہوئی پھر آپ کی بیل ہوئی, پھر سنا آپ نے پورا پاکستان گھوما, گلگت بلتستان, بلوچستان, ہاں کے پی کے, ہاں جی, سندھ, اندرون سندھ, اندرون ہاں ہاں بلوچستان, پورا پاکستان دیکھا. لاسی صاحب آپ کے مہمان میزبان تھے. اچھا, ماشاء اللہ کافی انفارمیشن ہے. ہاں بلوچستان میں بھی ہم لوگ ہب میں رہے, وہاں لاسی انکل تھے ہمارے میزبان, اینڈ ہمارے بھائی ہیں چھٹا صاحب وہ, اور اس طرح پشاور ہم رہے, ایبٹ آباد رہے, مردان رہے, ہم لوگ کراچی رہے, پھر ہم ہب رہے, پھر ہم سنا اس بدین. دوران آپ نے کھانے بنانے بھی سیکھ لیے تھے, جو پہلے آپ کبھی چائے بھی نہیں بناتی تھی. جمشید صاحب کو کھانے یہی نہیں, آپ سے شکوہ ہوتا تھا, اس کے بعد سنا آپ خود کھانے خود کرتی ہاں رہیں, میں نے بناتی رہیں. مطلب یہ کہ یہ جو چائے وغیرہ کی پیالی شیالی دھو لینا, چائے بنانا, گرین ٹی اچھی بہت اچھی والی کہوا جو ہوتا ہے وہ, اور ناشتے کا ہم نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ کوکنگ مجھے چونکہ آتی نہیں ہے, تو ویسے تو ہمارے میزبان ماشاء اللہ ہمیں بڑا انہوں نے انجوائے کرایا. تو لاسٹ پنڈی والا جو ہمارا اسٹے تھا فار آلموسٹ 2 months, اس میں یہ تھا کہ ہماری جو ہوسٹ تھیں وہ مطلب انہوں نے ہمیں اپنا گھر دے دیا تو وہ عمرہ پہ چلے گئے نا. اسٹاف انہوں نے اس لیے کیونکہ وہ فضائیہ تھی تو بھائی سارے بھائی لوگ بھی ادھر ہی رہتے تھے, تو ہم لوگ بھی کانشیس تھے کہ ہے بھی پنڈی, تو باہر سے جو اسٹاف وغیرہ نا اس کا نہیں, تو وہ ایک ہی ان کی میڈ تھی جو ہمیں ساری سروسز دیتی تھی نا. تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا ناشتے کا میں نے طریقہ یہ ڈھونڈا کہ وہ چونکہ دن میں آتی تھی رات کو چلی جاتی تھی, تو اس میں پھر میں سیریلز وغیرہ میں لے کے آئی, دودھ بوائل کر کے, بوائلڈ ایگز, تو اس طرح کر کے ہم لوگوں نے اسی پھر وہ, بہانے ہاں. تو کھانا چیما بنانا صاحب تھا. بڑا شوگر لگاتے تھے کہ کم از کم اب میں یہ ساری زندگی تانا نہیں دے کیا سکتا ہوا کس تھا نے اس کبھی وقت, کیا پانی کا. کپڑے دھونے پہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, کیا ہوا تھا, ہاں کیمیکل وہ لگ گیا تھا؟ بیسکلی آٹومیٹک مشین تھی نا, تو اس میں تو ڈٹرجنٹ ڈالنا ہے اور کپڑے ڈالنے ہیں, تو یہ مجھے کبھی میں نے زندگی میں ڈٹرجنٹ وغیرہ یوز ہی نہیں کیا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو ہاتھ سے اگر ڈالیں پکڑے ڈرائے تو وہ تو ہاتھ اڑا دیتا ہے. صحیح. تو وہ میں اندازے لگانے کے لیے نا اس کا وہ اسکوپ اور کپ یوز کرنے کی بجائے نا میں نے وہ ہاتھوں پہ اس کو ایسے ڈال کے نا, تو یوں وہ کرنا ہوتا تھا نا کہ اس طرح زیادہ اچھا سارے کپڑوں پہ ایکول جائے, وہ پھر میرے ہاتھ سارے اڑ گئے. اچھا, ہاں اب تو گھر کا کام نہیں کرتی ہیں, اب تو پھر نہیں, نوکر چاکر ہیں. ہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ بزدار دور میں خان صاحب پہ بڑی تنقید ہوتی رہی, اور خان بزدار صاحب کی کرپشن پہ خان صاحب پردہ ڈالتے رہے, کیوں, کیا وجہ تھی, کیا کوئی پریشر تھا خان صاحب کو؟ لک عدنان بھائی, یہ ویسے سوال مجھے نا بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا کیا آپ نے پوچھا. مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, ڈو یو ریمبر کہ سب سے بڑی کرٹیسزم یہ تھی ہمارے اوپر کہ بزدار از کرپٹ اینڈ انکمپیٹنٹ, تو وہ تھا, ہی از کرپٹ, اور ہم لوگ اس کی کرپشن پہ پردہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو ہم نہیں ہیں نا, خان صاحب اندر ہیں توشہ خانہ جیسے بےہودہ کیس میں, ان کی بیگم اندر ہے القادر جیسے کیس میں, بزدار باہر ہے. اس نے اتنی کرپشن کی تھی, پتہ نہیں کن کن کریکٹرز کے نام لیتے تھے, فلاں اس کا فرنٹ مین ہے, فرنٹ لیڈی ہے ان کے بیاہ پہ. بھائی میری بھی یہ اپیل ہے میڈم سی ایم سے اور مقتدر حلقوں سے اور شہباز شریف سے کہ تم کوڑی کوڑی مانگتے پھر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو بزدار نے اتنی کرپشن کی تھی, آپ لوگوں کی یہ جو اسپوکس پرسنز ہیں یہ پریس کانفرنسز کرتے نہیں تھکتی تھی, ان کو پسینہ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, میں 1 منٹ کے لیے مان لیتی ہوں کہ ان کی وہ ساری باتیں تب کی ٹھیک تھی, ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے, تو پلیز اس کی کرپشن لے کے آئیں سامنے. کس کس کی کرپشن لائے؟ جس کی بھی لانی ہے لے آئیں, فرا گوگی کی کرپشن سامنے لائے؟ لے آئیں,
We have no objection because اگر ہمارے خان صاحب کی اہلیہ look عدنان آپ کی سہیلی تھی وہ تو نہیں میں کبھی نہیں ملی لائف میں. یہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے؟ ڈو یو نو میں ان کو نہیں آپ کی پارٹی کے کرتا دھرتا ایسے کیسے ہو گیا؟ میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ دیکھیں نا میں آپ کو کہہ دوں مودی آپ کا دوست ہے تو یار ایسے تو بھائی صاحب نہیں ہوتا. میری سہیلی سے کیا میں آپ کی بات سنی تو ہم سے میری بات بھی سن لیں. آپ بزدار گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن تھی, ٹھیک ہے, سارے فیصلے کہا جاتا ہے کہ فراح گوگی کرواتی تھی, ڈی سیز کے, ایس پیز کے, ڈی پی اوز کے, سارے وہ کرواتی تھی. کیا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ یہ ہو گئی بات. پہلے تو یہ کہ آپ اپنا یہ کامنٹ واپس لیں کہ وہ میری سہیلی تھی. میرا زندگی میں اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں تو تھی نا, بالکل نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. میری بات سنیں, میں سی ایم آفس میں ہوتی تھی اور میں ہر وقت پاور کوریڈورز میں تو تھی نا, ٹھیک ہے. میں نے زندگی میں اسے ٹی وی اسکرین پہ جب وہ ایک دو دفعہ بی بی صاحبہ کے ساتھ نظر آئی, میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. کوئی ثبوت ہے کہ پارٹی کے کسی بندے کو کسی آفس میں کبھی نظر آئی ہو؟ میڈیا تو ہر وقت ہوتا تھا. آپ تو اس وقت بھی سنتی تھی نا, یہ باتیں تو ہوتی تھی. تو ہم میری بات سنیں نا, بزدار گورنمنٹ کو فراح گوگی اور اب اس کا جواب لیں نا. جمیل گجر چلا رہے ہیں. اچھا, اس کا جواب پکڑیں بزدار کو, وہ دے, کیونکہ وہ یہ تھیوریز تھی نا اس وقت بھی. کیونکہ جب زندگی میں, اب دیکھیں نا, میں بھی تو اہم تھی, ہم کوئی کام اہم لوگ تو نہیں تھے. خان صاحب کے سب سے قریب لوگوں میں تھے نا میں اور میرے میاں, ٹھیک ہے. کوئی زیرو انٹریکشن. پھر اگر وہ بزدار سے کام لیتی تھی تو پھر وہ دونوں مین کردار ہو گئے نا, کہ وہ پکڑتی تھی پیسے, نہ تو بی بی آتی تھی نہ بی بی, انہیں کے دونوں کے نام آتے تھے نا. وہ دونوں زندہ ہے, جاوید موجود ہے, جدھر سے پکڑنا ہے پکڑے اور سامنے لے آئے قوم کے ثبوت. ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, پہلے بھی نہیں کر رہے تھے, آج بھی نہیں کرتے. یہ تو اب میرا کام نہیں ہے. دیکھیں ہماری پاکستان کی ایجنسیز ون آف دا بیسٹ ایجنسیز ہیں ماشاء اللہ. اس کے بعد اس وقت بڑی پاورفل سو کالڈ گورنمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری ایجنسیز بڑی پاورفل ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو وہ سامنے لے کے آئے نا. 90 ملین کیس میں انہوں نے بشرا بی بی کو جو بلیم کیا ہے, ان کو سزا دی ہے. تو بشرا بی بی کو تو دیکھیں نا, میری بات نان صاحب, نہیں میں وہ بات میری سن لینا. ہاں, بشرا بی بی نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا فراح گوگی کو. وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی 24 گھنٹے, اچھا, جب وہ پاکستان میں تھی. اچھا, تو سارے فیصلے بی بی کی مرضی سے ہوتے تھے. ایون ہمیں تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عثمان بزدار کا نام بھی تو بی بی نے سجیسٹ کیا تھا. ہرگز نہیں. آپ دیکھیں, آپ سے میں یہ اس لیے ایکسپیکٹ نہیں کرتی, سے ہونا چاہیے. نہیں یہ غلط بات ہے نا. آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ بنا تھا اس کا نام بھی عدنان صاحب, اب میری بات سنیں نا, دو چیزوں سے میرا شدید اختلاف ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. دیکھیں آپ ایک میڈیا چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ جو تلال اور جو تارڑ ٹائپ کی باتیں اس لیے نہیں میں الاؤ کروں گی, بیکاز یا تو ثبوت لائے نا. اب آج ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, ہمیں کٹ کھاتے ہوئے کوئی کتواں سال ہے, چوتھا سال شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. آج ہم پاور میں نہیں ہیں, وہ ہم بیچارے, خان کون ہے, پریزنر ہے, بی بی پریزنر ہے. ہم قید و بند کی سوکھتے میں 2 دفعہ کاٹ چکی ہوں, سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا. یہ مہمہ میرے سے آپ سوال نہ کریں, یہ سوال جب کبھی نیکسٹ ٹائم مریم پریس کانفرنس کرے یا کہیں بڑے گھر سے کوئی پریس کانفرنس ہو, ان کے سامنے یہ سوال رکھیں. آپ کا سوال بنتا اب مجھ سے نہیں ہے. لیٹ می فنش. آپ کا یہ سوال بنتا ہے وہ جو صاحب اقتدار ہے. ہم آج کون ہے؟ وی آر نو باڈی ان پاور کوریڈور. میرا جواب, وہ بات نہیں کر رہا, میں آپ ان سے پوچھیں. نہیں میری بات سنیں نا, آپ یہ غلط بات ہے نا, آپ غلط باتیں اتنی کرتے جو اور میرا جواب نہ لیں. ابھی کمپلیٹ کر دیں. میں جواب آپ کا سن رہا ہوں, میرا سوال ہی نہیں سن رہی. میں نہیں, آپ سوال اگر آپ نے کرنے تو آپ پھر جواب بھی خود ہی دیں. لیٹ می فنش. میرا سوال تو سنیں نا. آپ کو یہ, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ این سے نام بشرا بی بی نے, اب آپ ایویڈنس ریسرچ بیس بات کریں. دیکھیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب کوئی ہمارا بدترین مخالف مجھے گالی دیتا ہے, ایک سیکنڈ نا, وہ کہتے ہیں جادو تو نہ کرتے ہیں, آپ بھی میرے سے وہ سوال کرو گے تو میں اس پہ ریئیکٹ کروں گی. دیکھیں مسرت, یہ ایک جو تھا تاثر اس وقت دیا گیا تھا, اور میرا اس کا جواب لینا, اسی تاثر کا میں آپ سے جواب لے رہا ہوں. بات ہو رہی تھی بشرا بی بی کی سزا کی, تو میں نے کہا ان کی سزا جو ہوئی ہے وہ کورٹ نے دی ہے, آگے جا کے وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خان صاحب کی بھی ہو جائے, ان کی بھی ہو جائے. ظاہر ہے انہوں نے, آپ کی پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جائیں گے, سپریم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بی بی کے ساتھ جب وہ فراح گوگی اٹیچ تھی, اس وقت کیا پارٹی میں ریزینٹمنٹ نہیں تھی؟
اس وقت بھی تھی ہو گیا. ریزنٹمنٹ. اب سوال پوچھے نا مجھے, آپ اب تجزیہ دینا ہے جی تو پھر پلیز آپ لیٹ می عدنان صاحب, ایک دیکھیں کوسچن آنسر سیشن ہے یہ, جی اس میں آپ سوال کریں, میرا جواب جی میں سوال یو میں ڈس ایگری, لیکن آپ مجھے کاٹیں مت. جی ٹھیک ہے. یو میں ڈس ایگری, جب آپ کی دوبارہ ٹرن آئے آپ کہیں کہ میں آپ کے سارے سوالوں نہیں سے میں تو اتفاق نہیں مسرت میں کرتا. آپ کا سوال آپ کا جواب تو میں سن رہا ہوں, آپ میرا سوال نہیں سن رہی تھی. آپ پرزیوم کر رہی تھی کہ شاید میں آپ کے خلاف ہی بولوں گا. دس از چارج شیٹ میں نا, آپ چارج جی شیٹ میں الاؤ نہیں کروں گی. نہیں چارج شیٹ میں نہیں دے رہا. آپ سوال کریں نا, اس میں سوال کیا ہے؟ چارج شیٹ تو دیکھیں نا, چلے دوبارہ سے میں آپ کو الاؤ کرتی ہوں, سوال کریں. آپ نے مجھے بلیم کیا کہ جی آپ کا سوال جو ہے وہ دانیال چودھری جیسا ہے, ہاں ہے نا, چارج شیٹ ہے, آپ کوشچن کریں پھر میرا جواب دیں. چارج شیٹ تو دیکھیں نا پروف کر دی کورٹ نے. اب اس کے بعد میں اور فرا گوگی باہر ہے, عثمان بزدار دریا میں پاؤں ڈال کے بیٹھا ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عین سے انہوں نے فار گاڈ سیک, مطلب I expect serious question from you. وہ دیکھیں وہ ایک تاثر تھا اس حوالے سے, لیکن چارج شیٹ میں نہیں کر رہا. دو فکرے لے لے میرے پلیز, لیٹ می الاؤ. جی پلیز. ادروائز یو نہیں پلیز آپ یو آر مائی گیسٹ. نمبر ون یہ کہ یہ باتیں اچھی لگتی جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہم ڈیفینڈ کرتے تھے جیسا بھی سچا جھوٹا جو ہمارے سے ہو پاتا تھا, رائٹ. اس کا لوگ اس کو بائی کیا ہے نہیں کیا ایک الگ سٹوری ہے. اس وقت ہم سب سے زیادہ تاریخی ہمیں وکٹمائزیشن کا سامنا ہے ایز اے پارٹی. ہماری پارٹی ختم ہوئی, بلہ چلا گیا, ہمارے ضلع شاہ کو شہید کیا گیا, ہمارے لوگ پلوں سے پھینکے گئے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, بزرگوں کو اٹھایا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا, ہو گیا. لیکن اس میں بزدار کیوں سیف ہے؟ یہ سوال آپ کا, میں پتہ ہے میرا یہ آنسر ہے, یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہی ہوں, میں یہ جواب دے رہی ہوں. میرا یہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئے کہ وائی بزدار از سو سیف. ہی واز پارٹ آف پروپیگنڈا. آج یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے آج اسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے وہ انہی کی چوائس تھی, تاکہ اپنی مرضی کا بندہ لانے کے لیے اس طرح کی اتنی ویک چوائس لے کے آئیں کہ ہوا کے دوش پہ چٹکی بجا کے اس کو ہٹا دیں. ایک دوسری بات یہ کہ میں 1 منٹ کے لیے مان لوں, وہ بعد میں جب وہ آئے گی تو وہ بتائے گی نا کہ اس نے مسرت کے کہنے پہ کی تھی, کسی بی بی کے کہنے پہ کی تھی, کسی عدنان کے کہنے پہ کی تھی. آپ اتنے پاورفل تو ہیں نا کہ اگر واقعی آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ اس کو لائیں. پھر ایک چیز, توشہ خانہ, یہ کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ وہ کتنا ٹھیک تھا کیس. القادر, کورٹ ول ڈیسائیڈ, بیکاز ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے اس چیز کو ہم بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کرپشن تھی یا نہیں, لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ باقی بھی تو ایک فائل تھی. اگر واقعی باجی نے, بشرا باجی نے کسی گوگی کے کہنے پہ یا ان کی انسٹرکشنز پہ کی ہے تو پلیز وہ ہوتی ہے صحیح کرپشن, وہ سامنے لائیں. وہ آج تک نہیں آئی. آپ نے بندے مار دیے. لک, آپ نے 26 نومبر کو ایک میسیکر ہوا, اس کے بعد وکٹمائزیشن کی تاریخ رقم ہوئی. یہاں پہ ہمیں اپنی پارٹی سے وابستگی لوگوں کی جس طرح سے آج بھی جبری گمشدگی ہمارے ممبر پارلیمنٹ مان کی ہو رہی ہے, ایم این ایز کی ہو رہی ہے, لیکن یہ مہمہ آج تک نہ حل ہوا ہے کہ عدنان سینئر جرنلسٹ آج بھی مسرت جمشید چیمہ سے پوچھ رہا ہے کہ جی وہ عثمان بزدار, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ کوئی بھی بیڈ ورڈ آپ اپنے دماغ میں سوچ لیں. دیز 2 کریکٹرز ہم نہیں ڈیفینڈ کرتے. آپ کا جو دل کرتا ہے, اور ان کو ہمارے اوپر وعدہ معاف گواہ بھلے بنا لیں کہ میں نے مسرت کو یہ کرپشن کرائی تھی, کسی بی بی کو یہ کرائی تھی, کسی عمران خان کو یہ کرائی تھی, بٹ پلیز اس مہمے کو کنکلوڈ کریں. اب یہ سوال حکومتی بینچز سے آپ کا بنتا ہے, صحافیوں کا, ہمارے سے نہیں بنتا. یہ میرا جواب ہے کمپلیٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ اب آپ کو کافی بھرپور جواب مل گیا. لیٹس موو آن. آپ کا جواب میں آن کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت جب خان صاحب کو اتنے کرائسس کا سامنا کرنا پڑا ہے, کس کی وجہ سے کرنا پڑا ہے؟ 2 کریکٹرز تھے پنجاب میں, ایک عثمان بزدار اور ایک تھا فرا گوگی کا, جن کے حوالے سے اب بھی یہی جو ہے ابھی پروب کر رہے ہیں. نیب بھی کر رہی ہے, نیب نے 13 دفعہ اسے بلایا ہے عثمان بزدار کو. عثمان بزدار پیش نہیں ہوا. اتنی ویک ہماری گورنمنٹ مشینری کو اس کو پروڈیوس نہیں کر رہے, اور ہمیں غاروں میں سے بھی نکال لیتے ہیں. یکدم پھر وہ کوئٹہ سے اس نے اپنے آپ کو اپیئر کیا کہ جی میں یہاں ہوں. پھر فرا گوگی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہم اس کو لائیں گے, ابھی تک نہیں لا سکے. جب لائیں تو پھر ان سے پوچھیں. ہاں آپ سے بھی تو پوچھنا ہے, آپ بھی تو اسی گورنمنٹ میں. اب آپ کیا چاہتے ہیں, میں اس پہ اور کیا بولوں؟ What you want from me? میں نہیں چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ کے خلاف جو چارج شیٹ لگی یا جس وجہ سے آپ کی گورنمنٹ ہٹائی گئی, اس میں یہ ساری باتیں شامل تھیں. ہو گیا. اور سب سے میجر تھا
عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خان صاحب کی گورنمنٹ تو ٹھیک جا رہی تھی، یہ سمجھتے ہیں ہم، لیکن ان دو کریکٹرز کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بنے ہیں. ہو گیا. یہ آپ مانتی ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن کافی، یا تو آپ بھائی بہت ہی بھولے اور سادہ ہیں، آپ معصوم ہیں، یا پھر میں اس پہ ہنسنا بنتا ہے. چلے میں آپ کو جواب دے دوں، آپ کے علم میں اضافہ فرما دوں. ان دونوں کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نہیں گئی. دوبارہ سنیں، ان دونوں کی وجہ سے ہماری کوئی گورنمنٹ نہیں گئی. لیکن آپ جیسے میرے بھولے بھائیوں میں کو نے یہ نہیں کہا کہ کمپلیٹ تو ان کر کی لوں. وجہ سے گئی، میں نے کہا یہ بلیم لگتے رہے ہیں آپ پہ، میں نے یہ کہا. ہاں، یہ جھوٹے بلیم ہے، یہ غلط ہے. ہاں بس یہی میں چاہ رہا ہوں. ان فیکٹ لیٹ می ٹیل یو، جی یہ تو وجہ ہی نہیں تھی ہماری گورنمنٹ جانے کی. دوبارہ سن لیں، جی یہ کوئی وجہ نہیں تھی. بیکاز یہ جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ مے بی اٹ واز دیئر ٹیم. میں مے بی کا پھر بھی گنجائش رکھنی چاہیے نا ہمیں، جب تک ثابت نہ چیز ہو جائے. صحیح. ٹھیک ہے، دیٹس وائی دیر انجوائنگ دیئر لائفز. دس واز ناٹ دا ریزن. جو ریزن تھی وہ ایکسٹینشن مل گئی. بھائی صاحب کا اگلی ایکسٹینشن لینے کا پلان تھا کہ اس دفعہ ان سے، اگلی دفعہ ان سے. تو یہ چکر اور تھے، تھوڑے بڑے لیول کی چیز تھی. بزدار بیچارے کی پیچھے عمران خان صاحب اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایسے بزدار کے پیچھے گورنمنٹ گوا دے. ایسا نہیں ہوتا. اصل حقائق ہمیں پتہ ہے، خان صاحب کو پتہ ہے. تو دے ور ناٹ دا ریزن، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہرگز یہ ریزن نہیں تھے. اب آپ کی پارٹی میں جو ایک چل رہا ہے، ہاں، مروت صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وائس ورثہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہو رہی ہے. دوسرے کون؟ مطلب نہیں، مطلب فواد چودھری ہیں، وہ سلمان اکرم راجہ کے خلاف بول رہے ہیں. مروت ہیں، لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، جس وجہ سے انہیں ایک شٹ اپ کال بھی دی ہے کہ آپ نے مروت کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں بولنا. ایٹ اے لائٹر نوٹ، ٹھیک ہے نا، ذرا رونق میلہ لگا ہوا ہے، ہمارے تو لوگ کوریج آپ پراپر لے سمجھتے رہے ہیں کہ ہیں. جس طرح گھروں میں ساس بہو کے درمیان یہ ٹھک ٹھک لگی رہتی ہے، یہ ٹھک ٹھک پارٹی میں بھی لگی رہے. نہیں دیکھیں، یہ تو بڑی جماعتوں میں یہ ٹھک ٹھک تو دیکھیں یار بھائی صاحب لگی رہتی ہے، یاد رکھیں. بٹ ایک جو چیز ہے نا، جو میرا پرسنل اوپینین، یہ تو چلے ہنسی مذاق کی بات ہوگی نا، یہ انتہائی نامناسب بات ہے. یہ بڑی جماعتوں میں ڈفرینسز تو ہوتے ہیں. اتنی بڑی جماعت، رائٹ لیفٹ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک گھر میں دو بھائیوں کا اتفاق نہیں ہوتا. ایک چینل میں ایک پروگرام کی جو ٹیم ہے اس کا نہیں ہوتا. بٹ میرا جو شدید بڑا کنسرن ہے یا جو تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بہت بڑے کاز کے پیچھے، ہمارا چیئرمین بیچارہ جیل اور قید و بند کی صحبتیں بما فیملی کاٹ رہا ہے. لوگ یہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. میں اپنی اگزامپل دیکھوں تو ہماری زندگی ہی ٹوٹل بدل گئی آل ٹوگیدر. میرے میاں اوپن ہارٹ سرجری کرا بیٹھے ہیں. وہ والی لائف تو نہیں ہے اب، اگر میں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں. اور اگر میں اپنا سب سے گھاٹے کی چیز دیکھوں تو میں اپنے میاں اور بچے کی ہیلتھ کو لے کر کے شاید یہ غم ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، ہر گھر کی ایک داستان ہے. بٹ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ ہم آپسی لڑائی پبلک کریں. میرا اتنا شدید اختلاف ہے اس میں کسی کے ساتھ نہیں دوں گی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. جو صحیح بھی ہے وہ بھی غلط ہے، وہ جواب مت دے. مطلب اگر میں خان صاحب سے مل بھی رہی ہوں تو پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، لوگ کیمپینز کر رہے ہیں، تو میرا بنتا نہیں ہے کہ میں ان کو مڑ مڑ کے جواب دوں. اس پہ میرا صبر بنتا ہے. جہاں میں نے وہ قربانی دی ہے، یہاں صبر کی قربانی بھی جتنا بڑا عہدہ ہے، صبر متقاضی ہے آپ سے اس وقت. کیوں؟ مطلب مجھے انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ اتنا بڑا لیڈر، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا، سب سے بڑی جماعت تو پی ٹی آئی ہے نا، اور اس شخص نے 30 سالہ جد و جہد کے بعد اس جماعت کو اپنی، آپ تو ان کے اس وقت کے ساتھ آپ نے ٹریول کیا، تو ساتھی ہوئے نا، کہ جب وہ پارٹی ابھی اپنی بیس بنا رہی تھی. آج وہ پارٹی کیا ہے کہ کوئی اس کے آگے سیاسی طاقت ٹھہرتی نہیں ہے، کوئی اور طاقت بھی نہیں ٹھہر پا رہی. تو آپ وہ بندہ ایک چھوٹے سے سیل میں جس میں 21 دن اسے پانی منہ سے نکل گیا ہے، بجلی کے بغیر بند رکھا جاتا ہے، تو آپ اس کے سامنے اپنے پیٹی ایشوز جب لے کے جاتے ہوں گے تو شرم آنی چاہیے کہ وہ جی ایک دوسرے کی شکایتیں، کیونکہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو اندر جا کے ایک گروپ بتاتا ہے، پھر دوسرا بتاتا ہے، اور پھر وہ کتنا دکھی ہوتے ہوں گے. میں تو یہ تکلیف میرے لیے اتنی پینفل ہے کہ جب میں جیل میں ہوں اور میں اگر پارٹی کی وجہ سے ہوں یا میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہوں، پارٹی تو گھر ہی ہے نا، ہم ایک فیملی ہیں،
اور مجھے باہر سے جا کے لوگ میری تکلیف نہ سمجھیں اور مجھے اپنی لڑائیاں بتا رہے ہو تو سوچے کیا بندے کے دل پہ گزرتی ہے. مثلاً میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, جب آپ جیل میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی جب جیل ہے تو کوئی بھی چھوٹی سی بھی خبر جو نارمل دنوں میں آپ اس کو کیجول لیتے آپ کے اثر نہیں کرتی, وہ آپ کو گولی کی طرح لگتی ہے, آپ پریشان ہوتے ہو, فکریں بڑھتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. جب آپ کسی سے فون پہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے. تو یہ تو خان صاحب کو اللہ نے اسٹیل نروز کے ساتھ یا ایک ایسا اس طرح سے پیدا کیا, ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ہماری پارٹی کے اوپر, اس ملک کے اوپر احسان ہے کہ ایک ایسا بیچارہ لیڈر جس کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے ہی کوئی نہیں. تو میں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیخ ہے, پک ہے, کوئی پرابلم ہے کوئی نہیں, سب نے ایک ہی جماعت میں رہنا ہے. اچھا یہ جی جن کے شدید اختلافات ہیں نا, جن کو روز کوئی کہتا ہے وہ پارٹی میں نہیں ہے, وہ کہتا ہے وہ نہیں ہے, یہ سب کی پارٹی ہے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, سوائے ایک بندے کے کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کسی کے اوپر یہ لیبل کرنے کا کہ وہ ہے کہ نہیں, وہ آیا ہے کہ نہیں, اس کو نہیں, نکال دو, اس کو الزامات رکھ تو لو. پارٹی صرف میں خان صاحب, الزامات پارٹی میں ہی لگتے از دا رہے ہیں. ون ہو کین کک اینی بڈی فرام دا پارٹی اینڈ who can take anybody to the party. That's all. باقی کی بحث بنتی نہیں, کیونکہ سب سے بڑی محنت بھی ان کی ہے, پارٹی بھی ان کی ہے, قربانی بھی ان کی لوگوں ہے. کے جو پارٹی میں آپ کے سینئر جی قیادت ہے, ان میں ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم گیم ہو رہی ہے, اس میں ایک بات بڑی ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے انہیں کیوں نہیں فارغ کیا جاتا؟ دیکھیں اس میں بھی نا, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ عدنان بھائی, اگر کوئی باہر جو کوئی کھیل رہا ہے یا نہیں, میں تو کسی کو لیبل نہیں کرتی فرینکلی اسپیکنگ. ایک لیکن ہے چیز تو صحیح نا, بالکل آپ ہے, سمجھتی تو ہے نا, بالکل ہے, میں اسی لیے اس پہ آ رہی ہوں کہ خان صاحب کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا سوچتے ہیں. اگر کوئی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے یا نہیں کھیل رہا, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کلیئرلی, میری جو بھی آڈینس ہے, ہمارے ورکرز ہیں یا ہم لوگ ہیں, یہ سمجھ لیں, یہ جان لیں کہ خان صاحب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور ایسی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور خان صاحب کی جو سب سے بڑی جو اب ماشاءاللہ ان کے اندر جو چیز آ گئی ہوئی ہے, ان کی جو پہلے وہ تھوڑی سی چیز لیک کرتی تھی, ٹھیک ہے, کہ ایک سلیکٹیو لسننگ تھی ان کی, ٹھیک ہے. جب یہ عادت پڑتی ہے نا تو فلو آف انفارمیشن جب ہر طرح کا آتا ہے نا, تو اگر انسان سینسیبل ہو, جب اس میں فلٹر لگتا ہے, جب چار لوگ ایک ہی بات جا کے کرتے ہیں, جب آپ اس کو ایک سیکنڈ سے پہلے چیزیں آپ کو پتہ ویریفائی ہو جاتی ہیں, تو پتہ لگ جاتا ہے. تو اس وقت جو سب سے ویل انفارمڈ بندہ ہے یا فارم میں بندہ ہے, دیٹ از عمران خان, اینڈ نو بڈی کین چیٹ ہم. ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, 100% تو اللہ کی ذات ہے, چھوٹی موٹی اگر فرض کریں کہ 20% بھی ایرر ہو, 80% بھی ہو, تو فلٹر ہو جاتا ہے. تو کسی کو یہ میرا میسج صرف ورکرز کے لیے کہ آپ لوگ جب پینک کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے؟ عدنان بھائی, ہماری پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی ہے, 8 فروری کو عوام ہمیں لے کے آئی ہے. اگر یہ مینڈیٹ چوری نہ کیا جاتا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہوتی, وفاق میں ہماری گورنمنٹ ہوتی. اس ملک کی عوام نے اور اللہ کی بلیسنگ نے ہمیں 2/3 میجورٹی دی ہے, ٹھیک ہے. اب جو بھی اگلا الیکشن آیا, اب سو ود آؤٹ اینی سمبل, ود آؤٹ اینی کیمپین, لیڈرشپ اندر, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر تک الیکشن نہیں لڑی. فورتھ ایئر, ففتھ ایئر کے ان نون لوگ جن کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا, یا سیاست کی زبان میں ہم جن کو کھمبے بولتے ہیں, تو لوگوں نے کھمبوں کو الیکٹ کیا ہے. کس کدو ٹماٹر چمٹا مسرت, آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ پاکستان میں اب 2 نعرے کام کر رہے ہیں, ایک مجھے کیوں نکالا اور دوسرا مجھے کیوں نہیں نکالا. یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں. تو سیاسی جماعتوں کے نعروں پہ میرا ماننا ہے, آئی بلیو فار اینی پارٹی, وہ مطلب رائٹ ہے, جو بھی اپنی کوئی بھی کیمپین بنائے, نعرہ لگائے. بہرحال یہ ہمیں ماننا پڑے گا کسی نہ کسی شکل میں اس ملک میں جو مظلوم طبقہ ہے وہ بیچارے سیاستدان ہیں, ان کا بھلے جس مرضی جماعت سے تعلق ہو, ہر دور میں مظلوم وہی رہے ہیں. نہیں, ان کے بارے میں تو کہا گیا کسی شاعر نے, سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتے ہیں, اتنے ظالم ہیں کہ مظلوم نظر آتے ہیں. بالکل نہیں. آج دیکھیں پیپلز پارٹی پاپولر جماعت بنی, پھر جو ان کے ساتھ ہوا, پھر نواز شریف اگر این آر او نہ کرتا تو شاید ہمارے جیسی پارٹی اتنی پاورفل نہ ہوتی. اب مذاکرات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں؟
دیکھیں عدنان بھائی، مذاکرات ٹھیک سمت میں جانا اس ملک کی ضرورت ہے. خان صاحب کو تو جیل کو انجوائے کرنا آ گیا ہے. وہ تو اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب، آپ کو پتہ تو ہے جو اسپورٹس مین اسپرٹ، اور پھر اس کے بعد ان کو جو اڈیپٹیبلٹی کی اللہ تعالیٰ نے جو خوبی دی ہوئی ہے، تو وہ تو اپنی جیل کو انفیکٹ انجوائے کر رہے ہیں. ہاں، ان کی ایک فکر اور ٹینشن ضرور ہے کہ بی بی کو یہ بیچ میں جب گھسیٹتے ہیں نا، تو وہ کسی بھی ہسبینڈ غیرت مند مرد کے لیے ایک مطلب ظاہر ہے. اچھا آپ یہ بتائیں مسرت، یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے، ایون مریم نواز صاحبہ، وہ ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں، لوگوں کو ڈیلیور کر رہی ہیں یا نہیں؟ ٹک ٹاک پہ بہت اچھا، اور اتنی امیزنگ ان کی وہ جو کیمرہ مین ہے، میں ان کو 100 آؤٹ آف 100 دیتی ہوں. ہمارے لیے بڑی انہوں نے آسانیاں کر دی ہیں. جو مریم کو انہوں نے لیبل کیا ہے نا، حالانکہ شروع میں بڑے صحیح سے مشورے دیے، کہ مطلب ظاہر ہے پولیٹیشینس کولیگ ہی ہوتے ہیں نا. تو جب انہوں نے ان کے پیچھے نا سی ایم آفس میں وہ بوریاں رکھی تھی نا جن میں نواز شریف کی فوٹو تھی، تو تب اسی طرح کوئی بچہ آیا میرا انٹرویو کرنے نا، تو اس نے یہ سوال کیا کہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ شی لکس پریٹی، لیکن پھر وہ زیادہ ان کا امپریشن آتا ہے جیسے برانڈ ایمبیسڈر کا یا ایک فیشن آئیکن کا. تو انہیں پولیٹیشین لگنا چاہیے کہ لوگ ان کے ساتھ نا ریلیٹ کریں. حالانکہ شوق مجھے بھی ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ماحول کے حساب سے دکھے یا لگے تو وہ زیادہ صحیح رہتا ہے پروفیشن کے حساب سے. دوسرا یہ کہ ان کے پہلے مجھے تھا جب نئی گورنمنٹ آئی نا، شروع کے 1-2 مہینے تھے ان کے، تو مجھے لگا کہ یہ ان کی ساری یہ جو بونگیاں مار رہی ہیں نا، ان کی میڈیا ٹیم مار رہی ہے. تو میں نے کہا کہ اپنی میڈیا ٹیم کو اس کو چاہیے کہ فائر کرے امیجیٹلی نا. تو یہ کوئی بھی چیز فرام دا ڈے آف ہر اوتھ ٹیکنگ. سیاسی دشمن سے اتنی ہمدردی کیوں؟ نہیں، آپ نے اپنی آنیسٹ اوپینین دینی ہوتی نا. میرے پاس میڈیا کا پورٹ فولیو رہا تو وہ ایک سوال تھا اس کا. آپ جیسے سوال یہ تھا کہ آپ انہیں کیا 3 مشورے دیں گی، تو اس میں آپ تنزیہ ضروری نہیں کہ آپ ساری باتیں سرکاسٹک ہی کریں نا. تو میں نے آنیسٹ اوپینین دے دی کہ بھائی یہ چیزیں اس کی ٹیم اس کو خراب کر رہی ہے، اس کے اوپر لیبل لگا دے گی ٹک ٹاکر وغیرہ کا یہ وہ. بٹ وہ میڈیا ٹیم کی فالٹ نہیں تھی. شی لوز ٹو بی سین لائک دس. اس کو لگتا ہے کہ وہ آ رہی ہو، لوگ جو کچھ ہو رہا ہے اٹس انٹرٹینمنٹ کے حساب سے 100 آؤٹ آف 100. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ، اور اس میں آخری فقرہ سیاسی بھی بول دوں کہ باقی پرفارمنس ہے یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. اگر ہوئی تو عوام ان کو چنے گی، نہ ہوئی تو ہماری موجیں، فائدہ ہمیں. گڈ. ہاں، اچھا یہ بتائیں، پنجاب کو کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگوں نے ڈیلیور کیا. ایک چودھری پرویز لائی، انہوں نے مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم پہ کیا. آج کل وہ آپ کی پارٹی کے صدر ہیں، پی ٹی آئی کے صدر ہیں. انہوں نے بھی بڑی انہوں نے ڈیلیور کیا یا مریم نواز اب بھی جو ڈیلیور کر رہی ہیں؟ دونوں میں سے آپ کو کس کو نمبر 1 کہیں گے؟ آف کورس پرویز الہی صاحب. لیکن اس میں ان کا جو، میں پھر مجھے ہنسی سیریسلی آ جاتی ہے کہ توبہ، ان کو کوئی صحیح والا فیڈ بیک نہیں دیتا کہ یہ کیا کر رہی ہیں. سیریسلی سم ٹائمز مجھے حیرت ہوتی ہے، حیرت. حالانکہ پرویز رشید صاحب بہت سینئر اور ان کو ساری سمجھ بوجھ ہے. انہوں نے ان کے والد صاحب کو، یہ چچا کو، وہ چچا بھی بہت مائک توڑنا، ٹوپی سے طوطا اڑانا، سارا کچھ فنکاریاں کرتے تھے. لیکن بھائی اس کا مطلب یہ انکلس کی بھی نہیں سنتی. باقیوں کی کیا، عظمیٰ کی یہ کیا سنے گی، مریم کی کیا سنے گی. اورنگزیب کی بات کر رہی ہوں، وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا کیا رول ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اناپروپریٹ ورڈس، بٹ انکلس کی تو بندہ وہ تو کبھی ریکویسٹ کر ہی لیتے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن نہیں، ہم مجال ہے جو مطلب کہ ایک چیز مثلاً آج کل تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ لیپ ٹاپ دے رہی ہیں، ینگ جنریشن سے مل رہی ہیں، اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے اظہار محبت کر رہے ہیں، اظہار محبت خواتین بچیاں کو ہماری کر رہی ہیں، ان کی تصویریں بنا کے لا رہی ہیں. تو وہ تو بڑی خوش ہیں آج کل، اور پورے اللہ پنجاب کرے کا وہ اسی دورہ کر طرح رہی ہیں. خوش رہے. اور اگر یہ پرفارمنس ہے، دیکھیں نا ان کی یہ چائلڈش حرکتوں کی وجہ سے، جو اگر انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا بھی ہوتا ہے نا، یہی تو میں بات کری، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ ڈسکس نہیں ہوتا. اب ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں گئیں، بھائی انہوں نے ایموشنل سین کرنا ہے تو کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے سکھا لو. آپ اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی برائب کرو یا جو بھی انسینٹیو دو کہ تم نے میرے گلے لگ کے رونا ہے، تو وہ رو ہی لے گی نا. پورے یونیورسٹی میں، کالج میں ان کو ایک اسٹوڈنٹ نہیں ملے کہ انہیں لیکچرر کو گلے لگانا پڑا. وہ اسٹوری بریک ہوئی، میں حیران رہ گئی
کہ عالم چیک کرو کہ جب وہ لڑکی گلے مل رہی ہے آپ اس کو اسٹوڈنٹ کے طور پر پیش کر رہے ہو, اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس کالج میں وہ پڑھاتی تھی, لوگوں نے رپورٹ کیا نا کہ یہ تو اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں, دونوں اسٹوڈنٹس نہیں تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وجہ سے کہ اس کو شوق اتنا ہے کہ اس کا وہ پروجیکٹ ڈسکس نہیں ہوتا, کوئی تو جا کے انوگریٹ کرتی, کچھ کام بھی کر ہی رہے ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے خالی کہ یہ نہیں تو کر آپ رہے. انہیں مشورے دے رہی ہیں, بڑے اچھے ہاں مشورے. تو وہ نا وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے وہ عمل نہیں کریں گی. اس لیے میں دے رہی ہوں کھل کے کہ وہ چیز آپ نے فرض کرو کہ جا کے پانی کی بوٹلز بانٹی, چاہے ان کو ضرورت تھی یا نہیں, کوئی اور اچھا کام کرنا تھا ہم بحث چھوڑ دیتے, ٹیکنیکل چیزیں تو بھول جائیں نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. صرف یہ کہ میڈیا سٹانٹس کہ جی شوکت خانم ابو کے نام پہ بنانا, ابو کو تو کبھی کینسر نہیں ہوئی, شوکت خانم کی کینسر ہاسپٹل بنانے کی ایک ریزن ہے بھائی, ٹھیک ہے. اگر فرض میرے فادر ڈائبٹک تھے, ٹھیک ہے, اینڈ ہی ڈائڈ ود ہارٹ اٹیک, تو میں کہوں کہ عمران خان نے, میں اگر ان کی سیاسی مخالف ہوں, کینسر ہاسپٹل بنایا تھا تو میں نے اپنے ابا کے نام پہ کینسر ہاسپٹل بنانا ہے, تو کیا ہے یہ یو نو. سو اس لیے یہ عمران فوبیا سے اس کو نکلنا پڑے گا, اور اپنی یہ جو ہے کہ میں اس طرح سے دکھوں, یہ ہو, لوگ واہ واہ کہیں, یہ پرانے زمانوں میں جس کو درباری والا کلچر کہتے ہیں تب چل جاتا تھا. انٹرنیٹ میڈیا یہ کچھ بھی نہیں تھا, اور بادشاہ سلامت کا وہ دربار ہے, اس سے باہر کی بیچارے کو دیوار کے باہر کی دنیا کا نہیں پتہ تھا. اور آج کے زمانے میں یہ حرکتیں کرنا, مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے لیکچرر کو گلے لگایا, اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا اسٹوڈنٹ کر کے, مطلب امیزنگ. چلیں وہ تو ان کا کام ہے, ہاں جو بہتر بٹ لیٹ ہر انجوائے, اف شی از انجوائنگ دا ہاں. لائف تو آئی ایم ہیپی ود ہر, گڈ جاب. آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ یونائٹ ہو, کس بیس پہ ہو, صرف خان صاحب کی رہائی پہ, یا اور بھی آپ کو انہیں مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کہ الحمدللہ جو بڑی چیز ہے نا, بڑی چیز وہ یہ ہے کہ پارٹی ہے تو یونائٹیڈ. یہ چھوٹی چھوٹی چیخ پخ چل رہی ہے کہ مطلب بچوں والی چائلڈش لڑائیاں, اس لیے مجھے تھوڑا اعتراض ہوتا ہے. ادروائز بڑے ایشوز پہ دیکھیں پارٹی اتنا توڑنے کی کوشش کی گئی, پارٹی ٹوٹی نہیں ہے یو نو. پارٹی تو ہماری نے جو اچھی چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے نا, امیزنگ ریزسٹنس, سچی بات ہے, قربانیوں کی ایک داستان رقم کی. کس نے ایک ظاہر لیڈ کلاس سے بھی لوگ ہیں, اپر مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ ہیں, اور پھر جو ورکرز نے کمال کر دیا. لیڈرشپ تو ادھر سے, لیکن ورکرز تو ہر طبقے سے ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر اگنور کریں نا, اس وقت ہمارا بڑا آبجیکٹیو یہ ہے رول آف لا اگر ہوتا ہے, مینڈیٹ چوری واپس ہمیں ہمارا مل جاتا ہے, تو ہماری باقی دونوں چیزیں ایڈریس ہو جاتی. خان صاحب کیوں مذاکرات میں اپنا مجھے رہا کریں لکھ رہے, رول آف لا یا انصاف یا مینڈیٹ ہمارا واپس ملتا ہے تو وہ باقی چیزیں تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں. ہاں وہ ایک چیز کا ضرور کہتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں, چاہے وہ ہماری لیڈرشپ لاہور میں ہے, شاہ صاحب ہیں, عمر چیمہ صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں, یا ہمارے جو کارکنان ہیں, یا جن کو ملٹری ٹرائل کے تھرو سزائیں دی ہیں, خدارہ یہ نہ کریں. میرٹ کے اوپر جو وکٹم ہے, جس نے واقع جو کلپریٹ ہیں ان کو کریں, وکٹمز کو چھوڑیں. آپ کی پارٹی کے پنجاب کے صدر حماد اظہر, ہاں وہ تو اب اشتہاری بھی ہو چکے ہیں, ایکسکاؤنڈر ہیں, جی. تو کیا ان کے ہوتے ہوئے وہ باہر سے کہیں سے پارٹی کنٹرول کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں؟ نہیں جی, ہماری ساری قیادت ہی بیچاری, مطلب جیسے کہ حماد اینڈ اسلم بھائی تو اسٹل انڈر گراؤنڈ ہے. مجھے ابھی اگر پتہ بھی ہو تو میں ڈسکلوز تو نہیں کروں گی نا, اٹس ناٹ گڈ فار دیئر سیفٹی. اور کنٹرول تو کوئی بھی نہیں کرتا, سارے والنٹیئرلی, سیاست میں والنٹیئر ورک ہوتا ہے. کنٹرول تو میرا خیال ہے پارٹی کی ایک ڈائریکشن تو دینی ہوتی ہے نا, وہ میں بتاتی کس ہوں. بات پہ پروٹیسٹ کرنا ہے, کس بات پہ ہاں نہیں کرنا. جی, اس میں یہ ہے عدنان بھائی کہ اب خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے 4 ریجنز ہم نے بنا دیے ہیں, اور ان کو فل اتھارٹیز دے دی ہیں. لائک سینٹرل پنجاب میں بلال اعجاز جنرل سیکرٹری ہیں, احمد چٹھا ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں, اسی طرح باقی تمام ریجنز کے اندر. اور ان کو یعنی کہ یہ جو کانسٹیٹیوٹ کی ہے ہم نے ابھی تنظیم, یہ فلی امپاورڈ ہے, اور ان کو یعنی کہ اپنے یہ دے آر انڈیپینڈنٹ ہر طرح کے ڈیسیجنز لینے کے لیے تنظیم کے حوالے سے. باقی تو سارا نیشنل ڈیسیجن ہوتا ہے, وہ سارا نیچے تک وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. مثلاً پروٹیسٹ کا جیسے اب 8 فروری کا ہم نے اناؤنس کر دیا ہے, تو وہ کراس دا بورڈ سب نے کرنا ہے. جو بڑے فیصلے ہیں وہ سب کو میڈیا کے تھرو جنرل سیکرٹری. ایک پارٹی میں اور آپ کے کارکنوں میں ایک بڑا تاثر ہے کہ اپنا ٹرمپ جدوں آئے گا لگ پتہ جاوے گا, تو ٹرمپ تو آ رہا ہے, کیا ٹرمپ سے آپ کی کوئی امیدیں وابستہ ہیں کہ ٹرمپ آئے گا
ہدایت دے گا اور خان صاحب کو ریلیز کیا جائے گا، ایسا کوئی ہے سوچ؟ نہیں، بیسکلی دیکھیں خان صاحب نے کبھی اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، یا ہمارے پارٹی کے جو اسپوکس پرسن ان وے جنرل سیکرٹری، یا ہمارے اس وقت کے جو بیرسٹر گوہر، یا ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اگر یہ بات ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. اور ورکرز اور وہ جو نیچے تاثرات ہیں وہ سب کی ایک اپنی اوپینین ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ کیوں مت بنی ہے، یا یہ ایک سٹوری بنی ہے، یا ایک طرح سے ریالٹی بنی، اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں کچھ نا، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لائک ہماری سب سے بڑی پاور اوورسیز پاکستانی بہرحال ہیں، جنہوں نے ہماری جی. پارٹی کو لائیو رکھنے میں، یونائٹ رکھنے میں، ہر طرح سے ہمیں فائنینشلی بھی سپورٹ کیا پارٹی کو. پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہاں، تو اب جو ہمارا امریکن ڈائسپورا ہے، امیزنگ ورک بائی دیم. باقی جو یو کے والی ٹیم ہے اس نے بھی بڑا اچھا پرفارم کیا. امیجن ایک دن میں دنیا کے کتنے شہروں سے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے پروٹیسٹ کر کے ریکارڈز قائم کیے. ابھی بھی خان صاحب اور بشرا بی بی کے اریسٹ پہ ادھر ابھی ملک میں اتنے پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہوئے جتنے باہر ہوئے ہیں یسٹرڈے سنڈے، آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے بڑا امیزنگ کام کیا ہے ود دس پارٹی. ٹرمپ کی جو ساری ہے نا ایڈمنسٹریشن، ان کی بڑی، ہمارے پارٹی کے جو امریکہ کے جو عہدے دران ہیں ان کی بڑی، جیسے عاطف خان وغیرہ، سجاد برکی صاحب، ان کی بڑی کلوز کولیبوریشن ہے. سو دے آر ہوپنگ، اور اس میں ہوپنگ یہ نہیں کہ اب وہ آئے گا تو خان صاحب کو نہیں، دے آر جسٹ ریزنگ وائس وائلنس اور جو ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں. تو اگر مطلب ایز اے کمیونٹی، اور اس کے پیچھے ایک انفارچونیٹلی ایک سیڈ اینڈ بیڈ فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے فیملیز کو بھی نہیں بخشا. اس چیز نے بڑا ادھر ہرٹ کیا. ایک تو یہ کہ ہر دل عزیز، میں تو سادہ الفاظ میں پوچھوں گا کہ ٹرمپ کے آنے سے آپ کی پارٹی کو، خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا؟ لک اس طرح سے ہوگا کہ جو بائیڈن کی جو ساری ٹیم تھی، دے ور پارٹ آف ریجیم چینج آپریشن ان اے وے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو نئی ٹیم آتی ہے اس سے پہلے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی کہ یہ ظاہر ہے یہ ڈفرینٹ لوگ ہوں گے، یہ ڈفرینٹ. اگر فرض کریں ہمارا مدعا کیا ہے پہلے دن سے، آزادی، غلامی نہیں، کہ ہمارے ملک کے اندرونی فیصلوں کے اوپر باہر جب کوئی انفلوئنس نہیں رکھتا، ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ یہ انٹرفیئر نہ کریں. انٹرفیئر نہیں کرتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. دیر از نو پرابلم. وی آر فیسنگ آلریڈی، خان صاحب اریسٹ ہیں، کورٹس میں ہم گئے ہوئے ہیں، دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. موسٹ ویلکم. بڑا مزہ آیا انٹرویو دے کے، گرما گرم کوسچنز آپ کے. اور فرا گوگی اور بزدار کے لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں آپ کا سوال گورنمنٹ سے ہونا چاہیے. کون سی گورنمنٹ سے؟ یہ جو ابھی ہے، صوبے کی یا وفاق؟ دونوں سے. کہ کم از کم بزدار تو ادھر ہے، اس سے پوچھ ہی لیں. وہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرا لو، اس سے پوچھو اس نے کس کو کرپشن کرائی ہے. یہ ایک آسان حل بتا دیا ہے کہ یہ اسے اریسٹ نہیں کرنا چاہتے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ بزدار کی کرپشن، خدارا اتنا بڑا میڈیا ہے، اتنے ادارے ہیں، کوئی اس سے پوچھ لے اور اس کا پھر سارے ایک اچھی سی بڑی اسکرین کے اوپر اس کی پریسر چلائیں جس میں وہ ہماری کرپشن کے قصے سنائے. بزدار کے بارے میں سب یہ بھی میں نے آئیڈیا دے دیا فری میں. بزدار کے بارے میں جب وہ چیف منسٹر تھے سب لوگ پریشان تھے. اب جب کہ وہ چیف منسٹر نہیں رہے پھر بھی پریشان ہے. اب لوگ حیران ہیں. ہاں اب حیران ہے. پہلے پریشان تھے، اب حیران ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا.